کہتے ہیں کہ اسلام میں 3 دن 10 دن یا 40 دن جو تبلیغ میں لگاتے ہیں، ساری زندگی بھی لگاؤ تو کم ہے۔ اس میں دین کے بارے میں تمہیں بڑا فکر ہے، یہ 2 سال جو نوکری کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا کوئی فکر نہیں۔ ان کو تو پہلے مسئلہ سمجھاؤ نا، تم دین میں لگے رہو، 40 دن نہیں 40 سال لگے رہو، جب تک زندگی ہے، من المہد الی اللحد، پیدا ہونے سے لے کر قبر تک تبلیغ کرتے رہو۔ ہم 8 لوگ عمرے پہ آئے ہیں، اللہ کو قبول کیا میرے بھائی تو گھر آنے دیا نا۔ آپ جس بھائی سے ناراض ہوں اس کو گھر آنے دیتے، تو اللہ بھی راضی ہے تو گھر بلا لیا۔ ایک آدمی نے کسی کو خیرات دی، اس نے آگے خیرات کر دی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دونوں کو ثواب ملے گا۔ بلکہ صحیح حدیث ہے کہ الدال علی الخیر کا فاعل ہی، اگر کوئی آدمی کچھ نہ دے لیکن بھلائی کی طرف بتا دے کوئی راستہ، اس کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرے پاس سواری کی نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ اتفاق ہے کہ میرے پاس بھی سواری نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا فلاں آدمی کے پاس جاؤ، میرا نام کہو۔ وہاں گیا تو اس نے اس کو اونٹ دے دیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں بھی اتنا ثواب ملا جتنا دینے والے کو ملا۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی علماء جو ہیں وہ صحابہ کو زیادہ مانتے ہیں اور اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اہل بیت کو الحمدللہ نہ ماننا تو انکار ہے صحابہ ہے، پہلے تو صحابہ بھی اہل بیت ہی ہیں، اور کون ہوتے ہیں؟ الحمدللہ علماء دیوبند سب کے غلام ہیں، صحابہ کے بھی اور اہل بیت کے بھی۔ جیسے انہوں نے صحابہ کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، اسی طرح انہوں نے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کی شان میں بھی کتابیں لکھی۔ حاجی منشا صاحب کوئی ہیں جن کا جگر کا آپریشن ہو رہا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے قسم اٹھائی کہ اگر یہ میری بیوی گھر میں ہے تو میں گھر میں نہیں جاؤں گا۔ تو اچھا ہے چلو اس کو ریسٹ ہو جائے گی، کچھ دن وہ آرام کر لینا۔ اللہ کے بندے یہ بھی کوئی قسم ہے کہ میں گھر نہیں جاؤں گا؟ قسم توڑ دو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور گھر جاؤ۔ داڑھی پہ کالی مہندی نہ لگائیں، باقی جو رنگ مرضی ہے لگا دیں۔ آپ زمزم بھی اسی طرح جیسے باقی پانی 3 گھونٹ میں پیتے ہیں، اس کو بھی اسی طرح 3 دفعہ۔ اگر کوئی آدمی ہندوستان زمزم لے جائے اس میں اور پانی ملائے، بالکل نہیں، اس کو 2 نمبر نہ بناؤ، جتنا ہو خالص دو۔ عمرے میں سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ تو ہے جب آپ اپنے ملک کے میقات سے احرام باندھتے ہیں، یا یہاں آنے کے بعد پھر مدینہ پاک سے آپ احرام باندھتے ہیں، یا طائف جا کے احرام باندھتے ہیں۔ یہ تو میقات کے عمرے ہیں، چھوٹے حج کے برابر ہیں۔ ورنہ مسجد عائشہ سے بھی باندھے ہیں، جیرانہ سے بھی باندھے ہیں، اس کا بھی الحمدللہ اجر ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے انڈیا میں مسلمانوں کے حالات میں بھئی ہم رات دن پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، باقی اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا میں کہوں کہ سارے مسلمان ہی نعوذ باللہ غلط ہو گئے، غلط چلو ہم چند ہوں گے، سارے تو غلط نہیں ہوں گے نا۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ پاک جب چاہتے ہیں تو دیکھا نہیں تاتاریوں کے زمانے میں کیا ہوا، چنگیز کے زمانے میں کیا ہوا، نادر نے لوٹی دلی کی دولت ایک ضرب شمشیر افسانہ کو، اس کے زمانے میں کیا ہوا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دعا کریں اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو ظالم کافر مسلمانوں پہ ظلم کی چکی چلا رہے ہیں اللہ ان کے ہاتھ اپنی قدرت سے توڑ دیں۔ نماز کے دوران میں وسوسے آتے ہیں، پہلا علاج تو یہ ہے کہ جب معاف ہے تو فکر کیوں کرتے ہو، اللہ نے معاف کر دی، بات ختم ہو گئی۔
دوسرا علاج یہ ہے کہ جب نماز پڑھو نا اللہ اکبر تو غور کرو کہ میں نے کیا کہا ہے، اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی، ایک ایک لفظ پہ غور کرو. یہ چند دن کرو گے نہ بس اسے ختم ہو جائے. کہتا ہے جی کہ میری بیوی بہت بد زبان ہے، لڑائی بھی بڑی کرتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر دوسری شادی کروں تو بھی رشتہ دار سارے ناراض ہو جائیں گے، وہ میری کزن ہے، تو رشتہ داروں کو بلاؤ، کہو اس کی زبان بند کرو ورنہ میں شادی کرتا ہوں. بس کوئی مشکل تو نہیں ہے. شادی کر کے دوسری بیوی کو دوسرے گھر میں رکھو، ادھر جایا کرو، ادھر جاؤ ہی نہ، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی بد زبان. جب ہوگا کوئی نہیں، بد زبانی کس پہ کرے گی؟ دیواروں کو گالیاں دے گی. یہ ہوتے ہیں. وہ میرا ایک دوست تھے، پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں ہیں، میرے خیال میں زندہ ہے. مجھے شبہ ہے کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے ان کی ملاقات ہوئی. وہ بڑا اس امور کا یعنی علم کا بڑا ماہر تھا. اس نے بڑی بڑی کتابیں عورتوں کے بارے میں پڑھی بھی ہیں، لکھی بھی ہیں. وہ مجھے کہتا مکی صاحب یہ جو عورتیں ہیں نا، خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے مختلف عورتوں کو مختلف حیوانوں کی خصلت پہ پیدا کیا ہے. بعض عورتیں کتے کی خصلت پہ ہوتی ہیں، بھونکتی رہتی ہیں. بعض بھینس کی خصلت پہ ہوتی ہیں، وہ گھاس چرتی رہیں گی، کھاتی رہیں گی، بولیں گی نہیں. بعض بکری کی طرح ہوتی ہیں، دوڑتی پھریں گی. انہوں نے کہا یہ ایسی خصلتیں ہر عورت میں ہوتی ہیں. پھر ان میں کچھ جو ہیں وہ پدبنی ہوتی ہیں اور کچھ اس میں وہ بڑی بڑی تقریریں مجھے سناتا تھا. کبھی کبھی ہم چھوٹے تھے پڑھتے تھے. میرا خیال ہے مجھے ملا ہے ابھی چند دن پہلے. لیکن اس نے بڑی کتابیں پڑھی تھیں، جیسے اسرار النساء ہے اور پنڈت کوکا کی کتابیں ہیں. وہ تو ان کا حافظ تھا. تو بہرحال وہ یہ باتیں ساری بتاتا تھا. پھر وہ علاج بھی بتا سکے اس کو قابو کیسے کرنا ہے. ہم نے نہیں سیکھا، ہمیں شوق نہیں تھا. ہمارے ایک دوست کے ساتھ کاروبار میں شرکت کی کہ آدھا مال میرے دوست کا، آدھا مال میرا. محنت اس کی ہے لیکن نفع میں اس کو میں اپنے نفع سے کچھ زیادہ دیتا ہوں تاکہ اس کی محنت کا اس کا نفع ملے. میرا بھائی گزارے کہ جب آدھا مال اس کا ہے آدھا آپ کا ہے تو برابر ہوگا نفع. ہی کیا مطلب؟ آدھا مال تمہارا ہے، 1 لاکھ آپ کا، 1 لاکھ اس کا، نفع برابر ہوگی. باقی وہ کام کرتا ہے اس کے اور اس کو 20% ملنے چاہیے. احرام باندھا، نیت کرنے سے پہلے عطر لگایا، کوئی حرج نہیں. نیت کے بعد صابن سے چہرہ دھویا، دم کوئی نہیں ہے لیکن 2-4 ریال خیرات کر دو.